بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ وہ جو یہودی تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے لیے جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو تم موت کی تمنا کرو، مر جاؤ، پھر جب مر جاؤ گے تو تم جنت میں داخل ہوگے۔ تو آگے ایک شان نزول بیان کر رہے ہیں اور پھر اس آیات کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جو یہودی تھے، وہ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ کیا کرتے تھے، بغض و عداوت رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی لے کر آتے تھے، اس وجہ سے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ بغض و عداوت کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں آگے آیات آئیں گی۔ تو پہلے شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ وَسَعَلَ ابن سوریہ سورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر، کہ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، امن یأتی بالوحی من الملائکۃ، اس کے بارے میں سوال کیا جو فرشتوں میں سے وحی لے کر آتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ، یا حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ فرشتوں میں سے وہی کون سا فرشتہ لے آتا ہے؟ فقال جبریل، تو انہوں نے فرمایا کہ جبریل لاتا ہے وہی۔ فقال هو عدونا، تو وہ کہنے لگا، ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، یاتی بالعذاب، وہ ہمارے پاس عذاب لاتا ہے، اس نے ہمارے اوپر عذاب کو نازل کیا، یعنی ہمارے آبا و اجداد پر۔ تو آگے وہ کہہ رہا تھا کہ ولو کان میکائیل لآمنا، اگر وہی لانے والا حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو لآمنا، تو ہم ضرور ایمان لے آتے، لأنہ یاتی بالخزب، کیونکہ وہ سبزہ سبزگی لے کر آتا ہے، یعنی بارش برسانے کا کام ان کا ہے نا، تو وہ سبزگی لے کر آتا ہے، والسلم، اور سلامتی لے کر آتے ہیں۔ فنزل، تو آگے والی آیت نازل ہوئی۔ تو تفسیر جلالین کا یہ اسلوب ہے کہ جو آیت آتی ہے تو اس آیت کے شان نزول کو وہ پہلی والی آیت کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لہم من کان عدوا للجبریل لجبریل عدوا للجبریل، اے محبوب آپ فرما دیں ان یہودیوں کو کہ جو بندہ حضرت جبریل کا عدو، دشمن ہے، عداوت رکھنے والا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے تمہارے قلب پر، تمہارے دل پر قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور وہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے درمیان ہے۔ بین یدی کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے درمیان ہے، تمہارے پاس ہے۔ اور وہ قرآن ہدن و بشرا للمؤمنین، وہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ کل کے بعد لہم نکالا، یعنی اے محبوب آپ ان یہودیوں کو فرمائے، لجبریل کے بعد نکالا فل یا مت غیظن، اگر تم، جو بھی بندہ حضرت جبریل علیہ السلام کا عدو، دشمن ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غیظ میں، عداوت میں، حسد میں مر جائے۔ نزلہ کے بعد ہو ضمیر کا مرجع بتایا، یعنی اس کا مرجع قرآن ہے، یعنی وہ قرآن کو نازل فرماتے ہیں، نازل کرتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، یعنی بِأَمْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتھ۔ بین یدے کے بعد نکلا، یعنی قبلہ من الکتب، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ نازل، اس کی تصدیق کرنے والا۔ قرآن سے پہلے کون سی کتابیں تھیں؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، من الضلالت، گمراہی سے ہدایت ہے، یعنی گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے، اور خوشخبری ہے کس کی؟ جنت کی۔ کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے قرآن مجید۔ آگے کہتے ہیں، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین،
جو بھی بندہ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، حضرت جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت لفظ جبریل ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جبریل بکسر الجیم، جیم کی کسرہ کے ساتھ بھی ہے، وہ فتحہ، اور جیم کی فتحہ کے ساتھ بھی ہے. جب اس کو فتحہ دیں گے تو بلا حمزن و بھی، حمزہ کے ساتھ بھی ہے اور بغیر حمزہ کے بھی ہے. جبریل یہ بغیر حمزہ کے ہیں، تو اس کو جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک قرات کے مطابق، اور اس کو حمزہ کے ساتھ یعنی جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دونہا، اور اس یا کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے میکائیل، یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے فرشتوں پر. عطف علی الملائکۃ من الخاص علی العام، اس کا عطف کیا گیا ہے ملائکوں پر، فرشتوں پر، ملائکت ہی پر اس کا عطف کیا گیا ہے. تو یہ عطف خاص علی العام کے قبیل میں سے، یعنی خاص کا عطف عام پر کرنا، یہ ایک اصطلاح ہے جو بطور بلاغت کے یہ استعمال کی جاتی ہے. تو فرشتے عام تھے، ملائکہ عام تھے، تو ان کی جو ہے وہ جو خاص ہے، ان میں سے فرشتوں میں سے خاص ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. تو خاص کا عام پر عطف کیا گیا ہے. تمام فرشتے عام ہیں تو ان میں سے خاص پر، خاص کا ان پر عطف کیا گیا ہے. تو میکا و میکال کے بارے میں کہہ رہے ہیں وفی قراتن میکائیل، ایک رات میں میکائیل کے ساتھ ہے، یعنی بے حمزتن و یا، حمزہ اور یا کے ساتھ ہے. وفی اخرا بلا یا، اور ایک اور قرات میں بغیر یا کے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو یہ بطور بیان کے ان کے حال کی وضاحت کرنے کے لیے بولا گیا ہے. اوقعہ موقع لہم، یہ واقع ہوا ہے ان یہودیوں کے لیے ان کے حال کے بیان کے طور پر، کہ وہ اگر ایسا ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے، ان کافروں کے لیے بطور بیان کے استعمال فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیاتم بینات، اور تحقیق ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں واضح نشانیاں. الیک کے بعد یا محمد نکالا، یعنی اے محبوب ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں، اور آگے نکالا وما یغفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا، ان آیات کا، ان نشانیوں کا کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے مگر فاسق. فاسقین ان آیات کا، نشانیوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. آیاتن بیناتن کے بعد نکلا ہے واضحات حال، یعنی واضح حال والی وہ نشانیاں ہیں. جب وہ آتی ہیں تو وہ واضح ہوتی ہیں، ان کا حال روشن ہوتا ہے. تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ردن لقول ابن سوریہ، جو ابن سوریہ نے کہا نا کہ ہم اگر جبریل لاتے ہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام اگر وہی لے آتے ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، ضرور ایمان لاتے ہیں. تو ان کے اس قول کی تردید کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. ردن لقول ابن سوریہ للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابن سوریہ نے قول بیان کیا، یہ یہودی تھا، تو اس قول کا رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. ما جئنا بشیء، کہ ہم کون سی چیز لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تو اس کے ساتھ اس یہودی کو جواب دیا گیا. اور اس آیت کے بیان میں کہا کفرو بھی، یعنی فاسق ہی وہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں، ان آیات کی کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں.